باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا سے لی گئی ہے۔ اس کا پہلا باب 26 آیت سے لے کر 38 آیت تک۔ فرشتے کا پیغام۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اسے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ فرشتے نے جواب میں اسے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کر ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مالوت خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتے دار الزبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع المسیح کی صلح، سلامتی، اتحاد اور محبت ہم سب پر اور تمام دنیا پر قائم رہے، آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کی خوشخبری مقدس لوکا کی انجیل سے لی گئی ہے۔ مقدس لوکا غیر یہودی اور پولس رسول کا ساتھی تھا۔ اس نے یہ انجیل غیر یہودیوں کے لیے لکھی تھی۔ مقدس لوکا کی انجیل میں ان تمام واقعات پر زور دیا گیا ہے جو غیر قوم، گنہگار اور رد کیے ہوئے لوگوں کی قبولیت اور نجات سے متعلق ہیں۔ خداوند یسوع المسیح تمام انسانوں اور قوموں کا نجات دہندہ ہے۔ جیسا کہ ہم ان دنوں میں زیادہ تر اس حقیقت کو کلام مقدس کے مطابق سن یا پڑھ رہے ہیں کہ اس کنواری مریم سے خداوند یسوع پیدا ہوا۔ 28ویں آیت میں ہم سلام اے پرفضل یا سلام اے مریم کی دعا بھی پڑھتے یا سنتے ہیں۔ اب پرفضل کون ہے؟ صرف مقدسہ مریم۔ انسانوں میں سے آج تک کبھی کسی نبی یا پیغمبر کو فرشتے نے سلام نہیں کیا سوائے مقدسہ مریم کے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی پر چلنے والی ہے، شیطان کی مرضی پر نہیں۔ اسی لیے عزیزو، ایک بات جو تجربات کی بنا پر ہے کہ روزری کی دعا میں بہت طاقت ہے، کیونکہ روزری شیطان کو پسند نہیں۔ ساری دنیا میں اگر زیادہ سے زیادہ روزری پڑھی جائے تو شیطان نیچے گر جائے، یعنی اس کے کام نہیں، پھر خدا کے کام ظاہر ہوں گے، کیونکہ واحد ہستی انسانوں میں سے مقدسہ مریم ہی ہے جو گناہ سے پاک ہے۔ 31ویں آیت، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ اب مقدسہ مریم کی تمام خوبیاں یہاں ظاہر ہوتی ہیں کہ سب سے بڑا بھید خدا کے کام یا خدا کے راز ہیں۔
معجزہ ہی یہی ہے کہ کنواری سے بیٹا پیدا ہونا۔ خدا کی پاک ذات نے وہاں داخل ہونا تھا، تو خدا کی پاک ذات کو کون داغ لگا سکتا ہے؟ ہم مانے یا نہ مانے، مقدسہ مریم کنواری تھی اور کنواری ہی رہی۔ جس کے رحم میں خدا کی ذات نے 9 ماہ قیام کیا، وہاں کوئی اور آ سکتا ہے؟ صرف سوچنے کا مقام ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، ہم صرف کہتے ہیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے، تاریخ، پیدائش وغیرہ، سب کچھ بائبل مقدس میں درج ہے۔ آپ ایک ایک لفظ کو غور سے، یعنی روح القدس کی ہدایت سے پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تنقید کرنے کی غرض سے پڑھیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ برکات حاصل کرنی ہے تو ایمان اور بھروسے سے خدا کا زندہ کلام پڑھا کریں۔ برکات اور فضائل آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو عزیز بہن بھائیوں، جو کچھ پاک کلام میں لکھا ہے، ہم اگر انہی باتوں پر عمل کریں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خدا کا فضل ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔